ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اہل کوفہ امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ دارالامارت سے ایک فوجی دستہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام مسلم اس وقت تک جنگ فرماتے رہے جب تک کہ آپ کے بازو شیل نہ ہو گئے اور شدت سے آپ پر پیاس کا غلبہ نہ ہو گیا۔ حضرت امام مسلم کی شہادت۔ جب حضرت مسلم کے اندر مزید تاب مقاومت نہ رہی تو آپ کوفہ کی ایک تاریک گلی میں چلے گئے۔ فوجی دستے نے آپ کی ہیبت و شجاعت کے سبب آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور دارالامارت میں اطلاع دی کہ امام مسلم کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ حضرت امام مسلم ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ طوعہ نامی ایک خاتون کے گھر کے اندر سے نکلیں اور انہوں نے ایک پریشان حال مسافر کو دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے ان سے پانی مانگا۔ جب آپ نے پانی نوش فرمایا تو ارشاد فرمایا، میری محسن خاتون، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ سن کر حضرت طوعہ بہت غمگین ہوئیں اور انہوں نے کہا، لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے گھر کو رونق بخشیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، شاید میری یہ خدمت میدان قیامت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت امام مسلم نے ان خاتون کا شکریہ ادا کیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے نماز عشاء کے بعد سو گئے۔ رات کو حضرت طوعہ کا بیٹا آیا۔ طوعہ نے ازراہ ہمدردی اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ ہمارے کہاں نصیب کہ ہمارے گھر میں آل رسول آرام کریں، آج حضرت مسلم بن عقیل ہمارے مہمان ہیں۔ لڑکا بہت خوش ہوا، ماں بھی بہت خوش تھی۔ ماں صبح محشر کی منتظر تھی جب اس کی خدمت کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور لڑکا آنے والی صبح کا انتظار کر رہا تھا جب وہ دارالامارت میں امام مسلم کی اطلاع کر کے اس انعام کا مستحق ہو جائے گا جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو لڑکے نے انعام کے لالچ میں دارالامارت میں جا کر اطلاع دی کہ حضرت امام مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب ایک فوجی دستہ حضرت مسلم کو گرفتار کرنے آیا تب طوعہ کو معلوم ہوا کہ بیٹے نے غداری کی ہے۔ بہت روئیں، بہت پیٹیں، اپنے بیٹے کو ہزاروں ملامتیں کیں۔ حضرت امام مسلم سے رو رو کے معافی مانگی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حضرت امام مسلم دارالامارت میں لائے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل کوفہ میں یہ پہلے شہید تھے جن کو شہید کیا گیا۔ امام مسلم کے بچوں کی شہادت۔ حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادگان قاضی شرائح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ جب قاضی شرائح سے ان کا چھپائے رکھنا ناممکن ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کے فوجی اور دنیا کے طلبگار فوجی انعام کے لالچ میں ان شہزادوں کو بھی قتل کر دیں گے، تو وہ رات کو شہزادوں کو لے کر نکلے اور ایک قافلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، امام مسلم کی یتیم بچوں، وہ ایک قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بچے اپنے انجام کی خطرناکی کا احساس کر کے قافلے کے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر اندازے کی غلطی نے انہیں قافلے سے جدا کر دیا۔ رات بھر صحرا کی خاک چھانتے رہے اور صبح ہوئی تو کوفہ کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ حارث نامی کوفی کی لونڈی ادھر سے گزر رہی تھی۔ اس نے صحرا میں دو پھول کھلے ہوئے دیکھے تو رک گئی اور اس نے پوچھا، پیارے بچوں، تم کون ہو؟ یتیموں نے اپنا ہم درد سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ لونڈی نے ان بچوں کو کلیجے سے لگایا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور کہا، بی بی، کل قیامت میں جن کے ہاتھوں سے لوگ کوثر سے سیراب ہو رہے ہوں گے،
آج وہ خود بہت پیاسے ہیں، ان پر رحم کرو، انہیں پناہ دو۔ مالکہ نے دیکھا تو ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور انہیں کھانا کھلایا اور ایک کوٹھری میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات کو حارث آیا تو اس نے بتایا کہ آج دن بھر امام مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا، کاش وہ مل جاتے، اگر وہ مل جاتے تو میں مالا مال ہو جاتا۔ بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلم کے یتیموں کو قتل کرا کے تمہیں کیا ملے گا، چند روز کے مال و دولت پر آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اس نے جھڑک کے کہا، بدبخت، مجھے نصیحتوں کی ضرورت نہیں، اس وقت اس دولت کی ضرورت ہے جو مجھے ایک پل میں امیر بنا دے گی۔ ادھر کوٹھڑی میں چھوٹے بچے نے خواب میں اپنے والد محترم حضرت امام مسلم کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے تسلی دینا شروع کی۔ رونے اور تسلی دینے کی آواز حارث نے سنی تو کوٹھڑی کے اندر گھس گیا۔ دونوں بے گناہ بچوں کو بالوں سے کھینچ کر باہر لایا۔ سامنے بیوی آ گئی اور گڑ گڑا کر کہا، خدارا ان پر رحم کرو، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو اس نے دھکا دیا، لونڈی قدموں سے لپٹ گئی تو اس نے ٹھوکر ماری اور دنیا کی لالچ میں ڈوب کر اس نے تلوار کو بے نیام کیا۔ بڑے بچے نے کہا، پہلے مجھے قتل کرو، باپ کی شہادت کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا محافظ میں ہوں، مجھ سے اس کا قتل دیکھا نہ جائے گا۔ یہی خواہش دوسرے بھائی نے بھی ظاہر کی۔ حارث نے کہا کہ میرے بازو میں اتنا زور ہے کہ میں تم دونوں کی خواہش ایک ساتھ پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا اور دو سر ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کا سفر کوفہ۔ حضرت امام حسین کو حضرت امام مسلم کا وہ خط مل چکا تھا جس میں انہوں نے اہل کوفہ کی وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین 8 ذی الحج 61 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ وہ ہر طرح سے مطمئن تھے، اس لیے اپنے پورے خاندان اور احباب و عزیز و اقارب اور وفاداروں کے ساتھ یہ سفر شروع فرمایا۔ راہ میں مختلف قبائل کے لوگ شریک سفر ہو گئے۔ اس طرح یہ مختصر سا قافلہ ایک بڑے قافلے میں تبدیل ہو گیا۔ جب آدھا راستہ طے ہو گیا تو راہ میں عرب کا ایک شاعر ملا جس نے امام مسلم کی شہادت کی اطلاع امام حسین کو دی اور بتایا کہ کوفیوں کے دل بھی آپ کے ساتھ تھے، ابتداً وہ آپ کے ساتھ تھے اور زبانیں بھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا، ان کی فطری بزدلی اہل کوفہ پر غالب آ گئی اور اب اہل کوفہ کے دل، ان کی زبانیں اور ان کی تلواریں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ امام مسلم شہید ہو چکے ہیں، امام مسلم کے بچے بھی شہید ہو گئے، اس لیے آپ للہ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا تو بے پناہ غمگین ہوئے۔ سامنے حضرت امام مسلم کی بچی آ گئی، آپ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا، چچا جان، میرے والد صاحب تو خیریت سے ہیں، آپ میرے سر پر یتیموں کی طرح کیوں ہاتھ پھیرتے ہیں؟ یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں چھلک پڑیں اور ارشاد فرمایا، میری لخت جگر، میرا بھائی میرے اوپر قربان ہو گیا، اب آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت مسلم اور ان کے 2 بچوں کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی پورے قافلے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اپنے اہل قافلہ کو بلا کر واپسی کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہا تو امام مسلم کے جملہ اقربا نے یہ کہا، اب ہم واپس نہ جائیں گے، ہم یزید سے جنگ کریں گے، یا تو اللہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا یا ہم بھی امام مسلم کی طرح شہید ہو جائیں گے، ان کے بعد ہماری زندگی بے معنی ہے۔ کچھ یہی جذبات آپ کے بھی تھے، اس لیے آپ نے تمام اہل قافلہ کو جمع فرمایا اور ان سے کہا، اے اہل قافلہ، عراق کے لوگوں نے غداری کی ہے، مسلم ابن عقیل اور ان کے بچے شہید ہو چکے ہیں، اس لیے تم میں سے جو واپس ہونا چاہے وہ واپس ہو جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ جو رستے میں شریک ہوئے تھے واپس ہو گئے۔ اب صرف وہ 72 نفوس قدسیہ باقی رہ گئے تھے جو مکہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ بالآخر
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کا مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو اس مقام پر پہنچا جو کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ عمر ابن سعد جو عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے ہر نامی طاقتور اور بہادر سلار کو ایک فوجی دستہ دے کر حضرت امام حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ہر جب حضرت امام حسین کے قافلے کے مد مقابل ہوئے تو عرض کی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لوں، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین نے ہر اور اس کے فوجیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، میں خدا اور اس کے بعد تمہارے سامنے ایک معقول عذر پیش کرتا ہوں کہ میں خود تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ تم نے جو خطوط روانہ کیے تھے اور ان میں مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور سینکڑوں وعدے کیے تھے، اب اگر تم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ یہ سن کر ہر نے جواب دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیعت نہ کریں تو میں آپ کو گرفتار کر لوں، مگر میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا اور آپ کو مزید غور و فکر کی مہلت دیتا ہوں۔ 3 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر ابن سعد خود ایک باقاعدہ فوج لے کر پہنچ گیا اور اس نے ہر سے کہا، تم کو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے اپنا کام پورا کیوں نہیں کیا؟ ہر نے حضرت امام حسین کی گفتگو کو دہرایا۔ اس نے جواب دیا، میں نے تم کو مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان سے بیعت لو یا انہیں گرفتار کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے تاکہ حضرت امام حسین کے قافلے والے پانی نہ پی سکیں اور حضرت امام حسین مجبور ہو کر بیعت کر لیں۔ اس نے حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، البتہ میں خون ریزی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے تم ان 3 تجاویز میں سے ایک تجویز مان لو۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے کی اجازت دو، مجھے سرحدی علاقوں میں جانے کی اجازت دو، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کروں گا۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھجوائیں۔ اس نے جواباً کہلوا بھیجا کہ ہمیں یہ تجاویز منظور نہیں ہیں، انہیں گرفتار کر لو۔ عمر ابن سعد نے حضرت عباس سے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے بارے میں کہا، اب یا تو آپ لوگ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علمدار نے جواب دیا، ایک شب کی اور مہلت دو۔ آپ نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ شہادت سے قبل کم از کم ایک پوری رات پورا قافلہ اللہ کی عبادت کر لے، اور عمر ابن سعد نے یہ مہلت اس لیے دی تھی کہ اس طرح بھوک اور پیاس میں مزید اضافہ ہو جائے اور بوقت جنگ قابو پا لینا آسان ہو جائے۔ حضرت امام حسین اور اہل خاندان نے 9 محرم الحرام کا دن گزار کر پوری رات عبادت الہی میں گزاری۔ رات کے حصے میں چند لمحوں کے لیے آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ان کے چہرہ مبارک پر سفر کی سی علامتیں ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آتے ہی انہوں نے امام حسین کو گلے سے لگا لیا اور دعا کی، اے اللہ حسین کو اجر، صبر اور اجر عطا فرما۔ حضرت امام حسین نے آنکھ کھولی اور ارشاد فرمایا، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ 10 محرم الحرام کی صبح کو امام حسین امتحان گاہ میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بہن، خدا پر بھروسہ رکھو، ایک دن سب کو مرنا ہے، موت برحق ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کائنات میں خدا وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ جملہ مسلمانوں کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ صرف
اسی مقدس نمونے کی پیروی کرنا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد نہ واویلا کرنا، نہ منہ نوچنا اور نہ ہی گریبان چاک کرنا۔ حضرت امام حسین کی حضرت شہر بانو سے درخواست۔ عاشوراء کی صبح کو حضرت امام حسین نے اپنی شریک حیات حضرت شہر بانو سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں داخل ہوئی ہو تم کو غم ہی ملے ہیں۔ تم ناز و نعمت کی پلی بڑھی ہو، نوشیروان شہنشاہ ایران کی پوتی ہو، مگر میری زندگی میں تم کو آرام نہیں ملا۔ اب جب کہ وقت شہادت کا بازار گرم ہے اور ہم چند لمحوں کے مہمان ہیں، میری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم میرے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ، شاید اس طرح تمہاری اور میرے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ حضرت شہر بانو نے جب یہ سنا تو قدموں سے لپٹ گئی اور عرض کی، میرے سر کے تاج، میں جب سے آپ کے قدموں میں آئی ہوں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ مجھے شیر خدا جیسے باپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ماں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نانا ملے ہیں۔ میں میدان قیامت میں ان مقدس چہروں کی زیارت کر سکوں گی اور یہ میرا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ میرے سرکار، مجھے اس نازک موقع پر اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر مجھ سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت فرمائی کہ تم نے بوقت شہادت میرے لخت جگر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو میرا جواب کیا ہوگا؟ رہے میرے بچے فاطمہ کے لال پر قربان، اگر ان کی زندگی ہے تو انہیں کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر ان کا مقدر شہادت ہے تو ایران کا سفر انہیں بچا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب اور اپنی شریک حیات سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت ہو کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنے رفقا اور اپنے خاندان کے افراد نیز کوفہ کے چند وفاداروں کو جمع فرمایا اور ان کو ایک لشکر کی صورت میں ترتیب دیا اور ان کی صفیں قائم کی۔ میمنہ کی قیادت حضرت زبیر ابن القین اور میسرہ کی قیادت حضرت حبیب ابن مظاہر کے سپرد فرمائی اور علم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر یزید کی قوم کی طرف رخ کر کے ایک پرتاثیر خطبہ دیا کہ شاید یہ ظالم قوم اپنے ارادوں سے باز آ جائے۔ چنانچہ آپ نے حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا، اے فوج یزید، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے رسول نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ آج تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، لیکن میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دین مصطفیٰ کو فسق و فاجور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو اب بھی موقع ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں واپس چلا جاؤں، ورنہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ مجھے میری اور بچوں کی شہادت اور اہل بیت کی خانہ ویرانی صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتی۔ اس خطاب کے بعد اور تو کچھ نہیں ہوا، صرف اتنا ہوا کہ عمر ابن سعد کے لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور حضرت حر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر حسین میں آ ملے اور امام حسین سے معافی مانگی اور عرض کی، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نادم ہوں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم مان کر آپ کا راستہ روکا، مگر اب میں اپنے اس جرم کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے جہاد کر کے شہید ہو جاؤں تاکہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ یہ سن کر امام حسین بہت مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں حر ہو، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ جہاد کی ابتدا۔ حضرت حر کے لشکر امام میں شامل ہو جانے کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے عربوں کے عام دستور کے مطابق تنہا جنگ شروع ہوئی۔ چنانچہ یزیدی فوج سے ابن جوزہ نکلا اور اس نے امام حسین کو مقابلے کے لیے پکارا۔
مگر اس سے پہلے کہ امام حسین کی طرف سے کوئی جواب ملتا، قضائے الہی سے اس کا گھوڑا بدک گیا اور ابن جوزہ اس کی پیٹھ سے لٹک گیا اور پالان کی رسیوں سے پھنس کر گھسٹنے لگا۔ گھوڑا یزید کے لشکر کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے میدان کربلا کا پہلا گستاخ دم توڑ چکا تھا۔ یہ واقعہ اہل عبرت کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا، مگر یزید کی فوج کی آنکھوں میں دنیا ناچ رہی تھی اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کی آنکھوں پر ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابن جوزہ کی موت کے بعد یزیدی لشکر سے یک کے بعد دیگرے جنگجو آتے رہے اور لشکر حسین کا ایک ایک مجاہد کئی فوجیوں کو قتل کرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر سے پہلے امام حسین کے تمام اعوان و انصار شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں ان حضرات کے نام لوح تاریخ پر ہمیشہ تابندہ رہیں گے: حضرت بریر، حضرت مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ ابن عمیر، حبیب ابن مظاہر، ظہیر ابن القین، نافع ابن حلال، عابس ابن ابی شیب، حنظلہ ابن اسعد، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عروہ، عبد الرحمن ابن عزرا الغفاری وغیرہم۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ جنگ عاشورہ کا سورج طلوع ہوتے ہی جنگ شروع ہوئی تھی اور آفتاب ڈھلتے ڈھلتے امام حسین کے تمام رفقا شہید اور اب صرف امام حسین کے اہل بیت رہ گئے۔ حضرت حر پہلے بھی ایک بار داد شجاعت دے چکے تھے اور یزید کے کئی بہادروں کو جہنم رسید کیا تھا، مگر دوبارہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین خود کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کیا: حضور، تمنائے شہادت پوری نہ ہو سکی، اجازت فرمائیں کہ میں پہلے اپنی زندگی کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کر سکوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے امام حسین کو الوداعی سلام کیا اور لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے۔ تنہا اس ایک مجاہد نے محبت امام میں سرشار ہو کر سینکڑوں کوفیوں کو قتل کیا اور بالآخر زخمی ہو کر گرے تو امام حسین نے خود بڑھ کر انہیں سہارا دیا، اور جب حضرت حر کی نگاہیں حضرت امام حسین پر پڑی تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: حر، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم سے خدا اور خدا کے رسول راضی ہو گئے۔ حضرت عون رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حر کی شہادت کا حضرت امام حسین کو بے پناہ رنج ہوا۔ اب مکہ مکرمہ سے ساتھ آنے والے اعوان و انصار میں سے کوئی ایسا نہیں رہ گیا تھا جو امام حسین کے نام پر جان دیتا، اس لیے حضرت امام حسین نے امامہ رسول سر پر باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور میدان جہاد میں جانے کا قصد فرما ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب اپنے دونوں کمسن بچوں کو لے کر حاضر ہیں اور عرض کر رہی ہیں کہ پیارے حسین، آج تک آپ نے اپنی بہن زینب کی کوئی بات نہیں ٹالی، امید ہے کہ میری آخری التجا بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرے یہ دو کمسن بچے عون و محمد صبح سے ہی اصرار کر رہے ہیں کہ ماموں جان سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے، مگر اب تک ٹالتی رہی۔ اب ان کا اصرار اپنی حد کو پہنچ گیا ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ تنہا ہیں، اس لیے اجازت دیجیے کہ زینب اپنے دل کے ٹکڑوں کو فاطمہ کے لخت جگر پر قربان کر دے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: زینب، اب تک جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جوان یا بوڑھے تھے، مگر ان بچوں نے زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی، یہ کھل کر مسکرا بھی نہیں سکے۔ ماموں کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنی بہن کے گلشن حیات کے غنچے اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے صبح سے اب تک بہت ستم برداشت کیے ہیں، مگر یہ ستم ناقابل برداشت ہوگا۔ بہن، اپنے بھائی پر آخری وقت میں اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو رونے لگیں اور عرض کی، حسین آپ نے یہ نہیں سوچا زینب اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا جواب دے گی؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ میری سفارش کر سکتی۔ حضرت زینب نے یہ جملے کچھ اس انداز سے کہے کہ حضرت امام حسین خاموش ہو گئے۔ حضرت زینب نے امام کی خاموشی کو رضامندی پر محمول کرتے ہوئے اپنے بچوں کے سروں پر اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، تلوار ہاتھوں میں دی اور کہا، ہر ماں اپنے بچوں کے لیے سلامتی سے واپسی کی دعا کرتی ہے، مگر میری دعا یہ ہے کہ میرے بچے گلشن مصطفیٰ کی آبیاری کریں اور درجہ شہادت پر فائز ہوں، تاکہ میں اپنی ماں سے کہہ سکوں کہ کربلا میں گئی تھی بھری ہوئی گود لے کر اور آئی ہوں خالی دامن لے کر۔ ماں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے میدان کربلا میں داخل ہوئے تو زمین لرز گئی۔ شیر خدا کے نواسے جس طرح بڑھتے شان حیدری دکھا جاتے۔ یزیدی فوج پوری قوت سے حملہ آور تھی، مگر دو بچوں نے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ اب صورت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جب جنگ کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، بازو شل ہو گئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گئے، توانائی جواب دے گئی، تو افواج یزید نے محسوس کر لیا اور یکبارگی حملہ کیا۔ بچے زخمی ہو کر گرے اور ماموں جان اٹھائیے کی آواز آئی۔ امام حسین میدان کی طرف دوڑے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید بچوں کی لاشیں لا کر خیمے کے سامنے رکھ دیں۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ زینب کبریٰ نے بچوں کی لاشیں دیکھ کر تیمم فرمایا اور سجدہ شکر ادا فرمایا اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول فرما لی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجوں کی لاشیں میدان کربلا میں دفن فرما دیں اور روتے ہوئے آپ نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا، بہن زینب، تم نے اپنے بھائی کے لیے جس عظیم اثار کا مظاہرہ کیا، قیامت تک مسلم بہنیں تمہارے اس اثار کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گی، اور جب ان کا کوئی بچہ شہید ہوگا تو تمہاری یاد ان کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرے گی۔ ابھی خیمہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی صاحبزادی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دامن تھام کر اپنے خشک ہونٹ انہیں دکھائے اور عرض کی، چچا جان، اب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین نے سمجھایا کہ نہر فرات پر پہرا ہے، پانی لانا ناممکن ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا، شہادت ہمارا مقدر ہے، یہ کتنا اچھا ہوگا کہ میں اپنے شہید بھائی حضرت مسلم کی یتیم بچیوں کی خواہش پوری کرنے کی خاطر جان دے دوں۔ یہ کہہ کر آپ نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ عرب کے بہادر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور بے پناہ خوبصورت تھے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیروں کی بارش میں نہر فرات پر پہنچ گئے۔ سامنے جو بھی آیا وہ قتل ہو گیا۔ ہاتھ جب پانی کے قریب پہنچ گیا تو خیال آیا کہ پانی پی لیں، لیکن دوسرا خیال آیا کہ امام حسین اور مسلم ابن عقیل کے بچے پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر مشکیزہ اٹھایا اور روانہ ہوئے۔ عمر ابن سعد نے للکار کر کہا، اے لوگو، اگر خیمہ حسین میں پانی پہنچ گیا تو ان کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آگے بڑھو اور عباس کو شہید کر دو۔ بیک وقت بے شمار تیروں کی بارش ہوئی اور چاروں طرف سے یزید کے فوجیوں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ آپ پر زرارہ نامی نے حملہ کیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور اس کا ہاتھ شانوں سے اکھڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ظالموں نے پوری قوت سے حملہ کیا۔ ایک تلوار اس بازو پر پڑی جس میں مشکیزہ تھا،
آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے لگے۔ چند ظالموں نے مشکیزے کو تیروں سے چھلنی کر دیا، یہاں تک کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ یہ دیکھ کر آپ نے مشکیزہ پھینک دیا، مگر ایک بازو کے کٹ جانے کے بعد ایک ہاتھ سے بہت دیر تک مدافعت ناممکن تھی، اس لیے زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم ابن امام حسن کی شہادت۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت قاسم، جو ابھی نوجوان اور انتہائی خوبصورت تھے، حضرت امام حسین کے پاس آئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بھائی کی شہادت کے بعد تمہیں دیکھ کر حضرت امام حسن کو یاد کر لیا کرتا ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری صورت میں میرے بھائی میرے سامنے موجود ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ بھائی کی شہادت کے بعد اس کی نشانی کو بھی گنوا دوں؟ اس انکار کے بعد حضرت قاسم نے دوبارہ التجا کی۔ اس بار التجا کے الفاظ اس قدر اثر انگیز تھے کہ امام حسین انکار نہ کر سکے اور حضرت قاسم کو جنگ کی اجازت فرما دی۔ آپ نے میدان جہاد میں پہنچ کر عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ میں تم کو امام حسین سے محاربت کر کے جہنم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم حسین کی جنت کو یزید کی جہنم پر ترجیح دو اور جنگ سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس کے جواب میں عمر ابن سعد نے فوج کو یکبارگی حملے کی تاکید کی۔ کئی ظالموں کو قتل کرنے کے بعد امام حسن کا لخت جگر اپنے چچا کے وقار و ناموس پر قربان ہو گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابو بکر ابن حسن اور حضرت علی کے دو صاحبزادے محمد العدسہ، جو امامہ بنت ابی العاص کے بطن سے تھے، اور عبداللہ جو حضرت ام البنین کے بطن سے تھے، یک کے بعد دیگرے میدان میں آئے اور جامِ شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت قاسم، حضرت ابو بکر ابن حسن اور حضرت محمد العدسہ نیز حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد اب خیمہ حسین میں حضرت امام حسین کے دو صاحبزادوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جن میں حضرت امام زین العابدین شدید بیمار تھے اور ان کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے امام حسین نے ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر اس بار نظر اٹھائی تو حضرت علی اکبر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار تھے۔ امام حسین نے دیکھا تو کلیجہ تھام لیا اور ارشاد فرمایا، میرے لخت جگر، کیا گلشن مصطفیٰ میں ایک پھول بھی باقی نہ بچے گا؟ حضرت علی اکبر نے عرض کی، ابا جان، یہ میری غیرت کے منافی ہے کہ میں میدان میں جہاد میں نہ جاؤں۔ پھپھی جان کے دو بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بھائی قاسم نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ لوگ دادا جان حضرت علی شیر خدا کے حضور اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سرخرو ہو چکے ہیں، اب مجھ کو بھی سرخرو ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ امام حسین خاموش ہو گئے تو حضرت علی اکبر کی والدہ محترمہ حضرت شہر بانو نے التجا کی، میرے سرکار، میرے لخت جگر کی التجا پوری کر دیں۔ حضرت امام حسین کے لب پر مہر سکوت تھی اور خیمہ حسین میں ایک کوہرام بپا تھا۔ علی اکبر نے ماں اور پھپھی کو سلام عرض کیا اور باپ سے استقامت کی دعا لی اور میدان کی طرف بڑھے۔ عمر ابن سعد نے آواز دی، علی اکبر، ابھی ابھی حسن کی نشانی خاک و خون میں تڑپ چکی ہے، اب تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو گئے ہو؟ علی اکبر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور ارشاد فرمایا، موت اور حیات دست قدرت میں ہے، عزت و ذلت دینے والا وہی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بچا کر ذلت کا طوق گلے میں پہنتے ہیں اور کچھ زندگی اللہ کی راہ میں دے کر حیات ابدی کا لباس پہن لیتے ہیں۔
تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ اس تقریر کے جواب میں عمر ابن سعد نے ایک تیر پھینکا۔ اب ذوالفقار حیدری بے نیام ہوئی اور پے در پے 5 آدمی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اس کے بعد جو بھی آیا وہ قتل ہوا۔ تنہا علی اکبر نے یزیدیوں کے دلوں پر اس قدر خوف بٹھا دیا کہ اب پوری فوج بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ دشمن دور دور سے تیر برسا رہا تھا، نیزے پھینک رہا تھا، مگر قریب آنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ ادھر حضرت علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ عمر ابن سعد نے یہ حالت دیکھی تو ایک بار پھر اپنی فوج سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تنہا ایک جوان پوری فوج پر بھاری ہے، جبکہ وہ 2 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے؟ کسی نے جواب دیا، عمر ابن سعد تو مقابلے میں کیوں نہیں جاتا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر کی تلوار قضا بن کر سروں پر کونتی ہے اور سر تن کے فیصلے کر دیتی ہے اور سروں کو تنوں سے جدا کر دیتی ہے۔ ظالم تو اپنے اقتدار کی عمارت ہماری لاشوں پر کھڑی کرنا چاہتا ہے، مگر یزیدیوں کے شور میں احتجاج کرنے والوں کی آواز دب گئی۔ ادھر حضرت علی اکبر اس قدر زخمی ہو گئے کہ گھوڑے پر بیٹھنا رہنا مشکل ہو گیا۔ یزید کے فوجیوں نے اس کیفیت کو بھانپ لیا اور ایک ساتھ پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر شہید ہو کر گرے تو عمر ابن سعد نے آواز دی، حسین اپنے لخت جگر کی لاش لے جا۔ حضرت اصغر رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو ریگ زار کربلا کے حوالے کرنے کے بعد جب امام حسین خیمے میں تشریف لائے تو حضرت شہر بانو نے شیر خوار بچے حضرت اصغر کا لب امام حسین کو دکھایا اور درخواست کی کہ میرا بچہ چند لمحوں کا مہمان ہے، آپ انہیں یزیدیوں کے پاس لے جائیں اور عمر سعد سے کہیں تم بھی صاحب اولاد ہے، تجھے اولاد کا درد تو ہوگا، میرے بچے پر رحم کھا اور اسے چند گھونٹ پانی کے دے دے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، شہر بانو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ یزیدی میرے بچے پر رحم کھائیں گے۔ کربلا کا میدان لو سے جھلس رہا تھا۔ امام حسین نے عسکر بے شیر کو اپنی چادر میں چھپایا اور میدان کی طرف بڑھے۔ عمر ابن سعد نے للکارا، حسین مشکیزہ چادر میں چھپا کر لے جا رہا ہے، مشکیزہ چھلنی کر دو۔ سنسناتے ہوئے تیروں کی ایک باڑ امام حسین کی طرف آئی۔ امام حسین نے گھبرا کر علی اصغر کو دکھایا اور کہا، ظالموں میں پانی لینے نہیں جا رہا، میری پیاس تو اب نانا جان کے دستے کرم سے بجھے گی، البتہ یہ ننھا بچہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم اسے پانی پلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں تمہیں کوثر سے ضرور سیراب کروں گا۔ اس درخواست کے جواب میں ایک سنسناتا ہوا تیر حلقوں میں علی اصغر میں پیوست ہو گیا اور امام حسین کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ امام نے خون فضا کی طرف اچھالا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو دیکھ رہا ہے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر آپ علی اصغر کا بے گناہ جسم لے کر خیمے میں واپس آئے اور جناب شہر بانو سے کہا، شہر بانو تمہاری ننھی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حضرت عابد بیمار کا عزمی شہادت۔ حضرت اصغر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے خیمے کے اندر ایک انتہائی دردناک منظر ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عابد بیمار تلوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش فرما رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اٹھ گئے ہیں مگر ضعف اور نکاہت سے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، جانے پدر تمہیں کس چیز نے اٹھنے پر مجبور کیا؟ انہوں نے عرض کی، حضور میرے بھائی میرے اعزہ سب شہید ہو گئے ہیں، میں اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے میدان کربلا میں نہ جا سکا، مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ آخر میں آج ہی کے دن کیوں بیمار ہو گیا، مجھے بھی شہادت سے سرفراز کریں۔
حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، میرے لخت جگر، خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں۔ اس نے تم کو بیمار فرمایا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت ضرور ہوگی۔ تم میدان جہاد میں نہ جاؤ، شاید تمہارے ہی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی شہادت۔ اب چشم فلک وہ دردناک منظر دیکھنے والی تھی جس سے زیادہ دردناک منظر نہ اس نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گی۔ حضرت امام حسین نے اہل خیمہ کو آخری بار الوداع فرمایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی، مولا، تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ تیرے رسول کی امت جو کچھ کر رہی ہے اس کا شکوہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ مولا، میری مجبوری اور مظلومی تو دیکھ رہا ہے، تو مجھے حق پر قائم رکھ۔ یہ کہہ کر آپ نے مد مقابل طلب کیا۔ پہلے یک کے بعد دیگرے کئی آدمی آپ نے قتل کر دیے اور پھر پوری فوج نے تنہا آپ پر حملہ کر دیا، مگر شیر خدا کے شیر حسین ابن علی جس طرح بڑھتے لوگ بھیڑ کی طرح چھٹ جاتے۔ آخر میں عمر ابن سعد نے للکار کر کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین ابن علی تنہا اور 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ اگر تم کنکریاں پھینکو تو وہ دب جائے، مگر اس کے باوجود تم اب تک اسے شہید نہ کر سکے۔ دشمنوں کی فوج یکبارگی آپ پر ٹوٹ پڑی۔ ایک تیر آپ کے ہونٹوں میں لگا اور خون بہنے لگا، دوسرا تیر آپ کے بازو میں لگا، بالآخر آپ کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ آپ قبلہ رخ ہو گئے، گویا خدا کے حضور میں آخری سجدہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ذرا ابن شریک نے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا بازو کٹ گیا۔ سنان ابن انس نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا، اور جب آپ زمین کربلا پر سر بہ سجدہ ہوئے تو سنان ابن انس نے آپ کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کر دیا۔ خولی ابن یزید نے آپ کا سر نیزے پر بلند کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اتھر کا سر دشمنوں کے نیزے پر سوار تھا۔ شہادت کے بعد اہل بیت حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور امام حسین کے سر سمیت اس مظلوم قافلے کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے مقدس ہونٹوں کو اپنی چھڑی سے چھیڑا تو ایک صحابی رسول تڑپ اٹھے اور فرمایا، ظالم، اپنی چھڑی ہٹا لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ پھر یہ لٹا ہوا شکستہ حال قافلہ دمشق پہنچا دیا گیا۔ یزید کو اطلاع مل چکی تھی کہ شہادت امام حسین کا شدید رد عمل ہو رہا ہے، اور جن علاقوں سے امام حسین کا مظلوم قافلہ گزرتا ہے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس نے ازراہ مصلحت کہا، خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن مرجانہ پر، اگر میں ہوتا تو حسین کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، مگر اس کے یہ جملے مگر مچھ کے آنسوں کی طرح ہیں۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد کو کس نے بھیجا تھا؟ یزید نہیں بھیجا تھا۔ چند روز اپنے محل میں مہمان رکھ کر یزید نے شہدائے کربلا کے رشتہ داروں کو مدینہ پہنچا دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے انتقام کی صدا بلند ہونے لگی۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن زبیر نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ میں خون حسین کا انتقام ضرور لوں گا۔ مکہ میں آپ نے یزید کے خلاف جنگ پر لوگوں سے بیعت لی اور یزید کی فوج سے ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اسی درمیان اطلاع ملی کہ یزید مر گیا۔ اس سلسلے میں یہ بات باعث عبرت ہے کہ یزید صرف 2 سال
برسر اقتدار رہا اور شہادت حسین کے بعد اس کو ایک لمحہ بھی سکون نہ مل سکا۔ قاتلان حسین کا انجام۔ سب سے زیادہ خطرناک انتقام مختار ابن ابو عبید ثقفی نے لیا۔ اس نے ایک فوج اکٹھا کی۔ لوگ اس قدر مشتعل تھے کہ وہ رضاکارانہ طور پر چند دنوں میں ایک عظیم الشان فوج اکٹھا ہو گئی۔ اس نے کوفہ پر حملہ کر دیا اور قاتلان حسین کو عبرتناک شکست دی۔ جب قاتلان حسین شکست پا گئے تو مختار کے خوف سے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اس نے ایک ایک کو گرفتار کرایا، جس میں عبید اللہ ابن زیاد، شمر، ذیلجوشن، خولی سبھی شامل تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو تڑپا کر قتل کروایا۔ اس طرح جس دنیاوی اقتدار کی خواہش میں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ بھی ان کو نہ مل سکا اور امام حسین ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، میدان کربلا کا پیغام مسلمانان عالم کے نام۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں شہید ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر جان دی جا سکتی ہے مگر باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی جا سکتی۔ حق شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے اور باطل کامیاب ہو کر بھی مٹ جاتا ہے۔ مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ باصول زندگی گزاریں اور اصولوں کے خلاف کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ باطل کبھی مصلحت کے بھیس میں آتا ہے اور کبھی اقتدار کی لالچ دیتا ہے، مگر حق پرست کو چاہیے کہ وہ مصلحت کے شیطان اور اقتدار کے عفریت کا سر کچل دے اور حق کا بول بالا کر دے۔ اسلام کی راہ میں حق کو بلند کرنے کے لیے اگر خاندان، اعزاء و اقرباء اور اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے تو بے دریغ قربانی دے دیں، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کے ان اصولوں کو بچا لیا جنہیں یزید پامال کرنا چاہتا تھا اور جن کو رائج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ امام حسین نے حدود شرعیہ کا تحفظ کیا، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین۔ امام حسین نے اپنے اس عمل سے دنیا اسلام کو یہ سبق دیا کہ کربلا ہر دور میں ہوگا۔ سینکڑوں یزید اسلام کو مٹانے کے لیے ابھریں گے، مگر مسلمانان عالم کو سنت حسینی کو اپناتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ ان کی شہادت باطل کا چہرہ بے نقاب کر دے گی اور پھر ظلم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ گرتے ہوئے نصیب کے ماروں کو تھام لے، اے دشت کربلا کے مجاہد سلام لے۔ آخر میں آپ تمام سامعین سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے چند سیکنڈ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔